اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے اور آپ کے اس غم اور صدمے کو دور کرنے کے لیے جو مکے کے کفار کے رویے کی وجہ سے آپ کو برداشت کرنا پڑتا تھا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی ہے، یعنی توریت کتاب پر قرآن کریم نازل کیا، اور آسمان سے کتاب کا نازل ہونا یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو جس طرح آپ کو نبی بنایا اور آپ پر قرآن اتارا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا اور ان پر بھی آسمان سے ایک کتاب توریت کے نام سے اتاری۔ اور کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار، ان کا معاون اور ساتھی بھی مقرر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا بولنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کا ساتھ دیں، ضرورت میں کے موقع پر کام آئیں۔ اس کے بعد جیسے ہی یعنی ادھر موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، ادھر توریت، اور ادھر ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ کیا گیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ابھی توریت نہیں نازل ہوئی، ابھی تو ان کو نبوت ملی ہے، توریت تو ان کو بعد میں ملتی ہے۔ ابھی جیسے ہی ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ لگایا کہ بھئی تمہیں ان کی مدد کرنا ہے، اس کے بعد فوراً ہم نے ان کو ایک حکم دیا، یعنی اب نبوت کا کام شروع۔ کیا؟ ہم نے کہا اذهبا الى القوم، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اس وقت تک آسمان سے کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور کوئی ایسا معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک نہیں دکھایا تھا، تو ابھی یہ کہنا کہ انہوں نے جھٹلایا عجیب سی بات لگتی ہے۔ بھائی جھٹلائیں گے کب؟ جب توریت نازل ہوگی، اس کا انکار کیا جائے گا، تب کہا جائے گا جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھائیں گے، معجزے کو مانا نہیں جائے گا، تب کہا جائے گا جھٹلایا۔ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں تو کیا جھٹلایا؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں پہاڑ بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں آسمان بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں زمین بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں دریا بھی ہے، سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور وہی جو ہے خدائی کا حقدار ہے، اور وہی معبود ہے تنہا، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ فرعون کا عقیدہ کیا تھا؟ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ میں خدا ہوں۔ میں خدا ہوں کا مطلب آسمان میں نے بنایا، میں خدا ہوں کا مطلب زمین میں نے بنائی، ستارے آسمان پر میں نے سجائے، چاند میں نے نکالا، سورج میں نے نکالا، میں نے ڈبویا، میں نے روشنی رکھی، میں مار سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں، یہی تو اس کا دعویٰ تھا۔ تو گویا اس نے خدائی کا دعویٰ کر کے ان تمام نشانیوں کا انکار کر دیا کہ ان نشانیوں کو بنانے والا خدا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا غلط نہیں ہے۔ سب سے بڑی یعنی خدائی کا انکار کر رہا ہے، خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، اپنے کو خالق مان رہا ہے اور سب کو مخلوق قرار دے رہا ہے، تو یہ خدا کی قدرت کا انکار ہوا، خدا کی خدائی کا انکار ہوا، خدا کی نشانیوں کا جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آسمان و زمین و ستارے اور چاند اور پہاڑ اور دریا کی شکل میں، ان کا بھی انکار کر رہا ہے کہ وہ خدا نے بنائی ہیں۔ ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے بنائی ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس، یعنی فرعون کے پاس، فرعون کے سرداروں کے پاس، فرعون پر ایمان لانے والے لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد آگے یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کیا، کیونکہ یہ ساری تفصیل اگر چلے گی تو قرآن کریم بہت ضخیم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف اتنی بات کہتا ہے جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی ہو، جس میں ہمارے لیے سبق ہو، ایک پیغام ہو۔ اب آگے جو بات کہی اس سے
بیچ کی وہ ساری باتیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ کیا کہا؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں آگے آ رہا ہے کہ وہ گئے، لیکن یہ تو ہماری عقل خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور نبی کو دے رہا ہے تو کیا نہ جائے گا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ادھر حکم ہوا، ادھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں کیونکہ نبی خدا کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہے، آگے کی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی بلکہ انکار کیا، کیونکہ آگے کی آیت کیا ہے؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ ہلاک و برباد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ساری باتیں بیچ کی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آیات کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ بہت بعد کی چیز بیان کی جاتی ہے اور بیچ کی ساری چیزیں سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اب اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، یہ کہا کہ ہم نے حکم دیا اور ہم نے تباہ کر دیا۔ اب اس میں خود آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعوت رکھی اور فرعون کی قوم نے انکار کیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ یہ تو ہوا ذکر کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر۔ وقوم نوح، اسی طرح ہم نے ہلاک کیا، برباد کیا نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کب؟ یوں ہی نہیں ہلاک کر دیا، ہم ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں اللہ میاں کو۔ کب کیا؟ لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس سوائے نوح علیہ السلام کی کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم ہے نا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس میں بھیجا، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کو جھٹلایا؟ بلکہ پچھلے بھی نہیں کہا جا رہا ہے، اگلے بھی نہیں کہا جا رہا ہے، رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ وہ تو ایک رسول کو جھٹلا رہے ہیں، ایک نبی کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ تو اللہ میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب رسولوں کو جھٹلایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہودی ایمان نہیں رکھتے تو گویا انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو گویا انہوں نے عیسائیوں کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ اسی طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں تو گویا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا، جھٹلا رہے ہیں ایک نبی کو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کو جھٹلایا، کیونکہ سب کی دعوت ایک ہے، سب کے آنے کا مقصد ایک ہے، سب کو بھیجنے والا ایک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اور وجعلناہم للناس آیہ، اور بعد والوں کے لیے ان کو ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ سبھی جانتے ہیں، ان کی کشتی اب دریافت ہو گئی، اس کے حصے ملے، وہ پہاڑ میں، برف کے پہاڑوں میں دبی ہوئی ملی، اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں جانتے اور صرف قرآن کریمی میں ذکر نہیں ہے بلکہ یہودی عیسائی سب جانتے ہیں کہ ایسا واقعہ دنیا میں پیش آیا، ایک سیلاب، ایک طوفان بڑے پیمانے پر آ چکا ہے، دنیا ایک بار ڈوب چکی ہے، ڈوبنے کے بعد دوبارہ وہ ابھری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے، ظالموں سے مراد خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے، خدا سے بغاوت کرنے والوں کے لیے، حق مارنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ہمیں عذاب تیار کرنا نہیں پڑے گا، جہنم پہلے سے دہک رہی ہے اور مسلسل دہکائی جا رہی ہے، اور اسی طرح اور بھی جو عذاب کی شکلیں ہیں وہ سب پہلے سے تیار ہیں، بس حکم دینے کی دیر ہے۔ وعادن وثمود، اور اسی طرح ہم نے تباہ کیا قوم عاد کو، قوم سمود کو، اور وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں کو۔ یہ بھی ایک قوم ہے، کنویں کے قریب آباد تھی اور اس نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے، کنویں والے۔ وقروناً، اسی طرح ان تمام قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا جو ان قوموں کے درمیان رہی ہیں، کیونکہ سب کا نام تو آیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے،
تو بیچ میں بھی انبیاء آئے، ان کی بھی قومیں ہوئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ان سب لوگوں کو مثالیں دی، دے دے کر سمجھایا، نمونہ دکھا دکھا کے سمجھایا، لیکن کوئی اثر ان پر نہیں پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پھر ان کو پیس کر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے کے ان کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے جو شام جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے، سامان لے کر یہاں سے جاتے تھے اور وہاں سے سامان لے کر آتے تھے، تو شام اور مکے کے راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یعنی یہ لوگ، یعنی یہ کفار، یہ مشرکین گزرتے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی پر سے، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر پتھروں کی بارش ہوئی، مراد قوم لوط، یہ آباد تھی شام اور مکے کے بیچ کے راستے میں۔ تو عربوں کا جب، یعنی مکے کے لوگوں کا، تاجروں کا جب وہاں سے گزر ہوتا تھا تو اسی بستی پر سے گزرتے تھے جہاں پتھر کی بارش ہوئی تھی، اور بستی کو بالکل پلٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اور آج بھی وہ نشانات، ان کے وہ محل جو کھنڈر کی شکل میں ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو کہا وہاں سے گزرتے ہیں اور ان بستیوں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ کھنڈرات دیکھتے ہیں، الٹی ہوئی بستیاں دیکھتے ہیں، چھتوں کو نیچا اور بنیادوں کو اوپر دیکھتے ہیں۔ افلم یکونوا یرونہا، لیکن سبق نہیں لیتے۔ تو کہا افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ مکے کے کفار جو وہاں سے گزرتے ہیں، کیا ان بستیوں کو دیکھتے نہیں، ان کھنڈرات کو دیکھتے نہیں؟ کہا بل کانوا لا یرجون نشورا، دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی کا ذرا بھی یقین نہیں، ذرا بھی امید نہیں، لہذا سبق نہیں لیتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ اور ڈرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ یقینوں کا حساب دینا ہے، اور حساب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اسے یقین ہو، تبھی تو حساب کا یقین ہوگا، ورنہ سوچے گا مر گیا، ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ اس کے بعد فرمایا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ، یہ کفار جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، آپ پر جملے کستے ہیں، آپ کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہی صاحب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ میاں کو گویا اور کوئی نہیں ملا۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ نبی بنائے جانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی۔ پہلی چیز آپ دیکھیے خاندانی اعتبار سے، سب سے اعلیٰ خاندان میں آپ پیدا ہوئے، یعنی عرب میں سب سے اعلیٰ جو قبیلہ تھا وہ قریش، اور قریش میں پھر جو سب سے اعلیٰ سلسلہ تھا وہ بنو ہاشم، تو آپ قریشی، پھر ہاشمی، پھر ہاشمی میں بھی جو سب سے اعلیٰ فرد یعنی عبد المطلب، ان کے آپ پوتے تھے۔ تو پورے عرب میں آپ یعنی خاندانی اعتبار سے آپ کے برابر کوئی نہیں تھا۔ پھر عبد المطلب کے بیٹوں میں بھی عبداللہ کے بیٹے جو اپنے تمام بھائیوں میں سب سے افضل تھے، تو خاندانی اعتبار سے روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ دوسرے اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ دشمن بھی آپ کو سچا کہتا تھا، دشمن بھی آپ کو امانت دار کہتا تھا، دشمن بھی آپ کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھتا تھا، اپنے مقدمات لے کر آپ کے پاس آتا تھا، فیصلے کرواتا تھا، حتیٰ کہ حجر اسود جو سب کے نزدیک مقدس پتھر تھا، جب اس کو رکھنے کی باری آئی اور جھگڑا ہونے لگا کون رکھے گا، کون پہل کرے گا، کون اٹھائے گا، تو سب مل کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا جو فیصلہ آپ کر دیں گے وہ مانا جائے گا۔ تو یہ آپ کا مقام تھا، یہ آپ کا مرتبہ تھا۔ اور اسی طرح جب کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا، سب کو آواز دی، تو سب دوڑ پڑے آپ کی آواز پر کہ یقیناً کوئی اہم بات ہے، تبھی آپ بلا رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے یہ بات کہی
کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک فوجی دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا میری بات مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو یہ آپ کی مقام اور مرتبہ تھا کہ پورا مکہ آپ پر متفق، سب سے زیادہ آپ کی عظمت، سب سے زیادہ آپ کی شخصیت مقدس، اور سب سے زیادہ لوگوں کو آپ کی سچائی پر، امانت داری پر یقین، آپ گویا جج کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ سب کب تھا؟ نبی بنائے جانے سے پہلے۔ تو اگر اللہ میاں آپ کو نبی نہ بناتے اچانک، بلکہ مکے کے لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ تم میں کون شخص ایسا ہے کہ جس کو میں نبی بناؤں، تو شاید پورا مکہ ایک آواز ہو کر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب نبی آپ کو بنایا گیا، بس حسد اور جلن نے ایک آگ لگا دی۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نزدیک سب سے مقدس، سب سے افضل، سب سے سچے، سب سے امانت دار، سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے، سب سے مقدس، سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، نبی بنائے گئے اور اب مذاق اڑائے جانے لگا، ارے یہی، ارے یہی، ارے یہی۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص جو ایسا معزز ہو، اتنا مقدس ہو، جس پر سب متفق ہوں اور ہر چیز میں اس کو آگے رکھتے ہوں، نبوت ملتے ہی کیوں مخالف ہو گئے؟ تو معلوم ہوا کہ مخالفت آپ کی نہیں تھی، نبوت کی تھی۔ آپ کی ذات کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا ہے، نبوت کی مخالفت، قرآن کریم کے نزول کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یعنی اعتراض اللہ پر ہے کہ آپ نے ان کو کیوں منتخب کیا، اعتراض قرآن پر ہو رہا ہے کہ صاحب ہمیں یقین نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو کہا کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اس کے بعد فرمایا ان کاد لیضلونا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔ یہاں پر دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی مؤثر تھی، کتنی طاقتور تھی، اور اس دعوت کا انکار آسان نہیں تھا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کاد لیضلونا عن آلہتنا، یعنی یہ کون؟ مکے کے کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے دین سے پھیر دیتے۔ کیا کرتے؟ ہمارے دین سے پھیر دیتے، ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹا دیتے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے عقیدے پر نہ جمتے۔ مضبوطی کے ساتھ جمنا کہا جاتا ہے، جیسے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ اس وقت دیا جاتا ہے جب اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اس چیز کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ بچے سے کہا جاتا ہے، پیسہ جب دیا جاتا ہے دیکھو مٹھی میں دبائے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا، کیوں؟ کہ خطرہ ہے کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے پیسہ چھین کے نکل نہ جائے۔ تو جس چیز کے چھینے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، اور اسی کے بارے میں آدمی یہ کہتا ہے میں نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہے۔ کب؟ جب اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چھین رہا ہے، تو آدمی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ تو مکے کے کافروں کا یہ کہنا کہ اگر ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے نہ ہوتے، پوری طاقت کے ساتھ ہم نے اپنے معبودوں سے اپنا رشتہ جوڑے نہ رکھا ہوتا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اکیلے تھے وہ ہم کو ان معبودوں سے ہٹا دیتے۔ تو سوچئے آپ کی دعوت میں کتنا اثر تھا کہ ان کو اپنے کافرانہ عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمنا پڑ رہا ہے۔ یعنی آپ کی دعوت ایک طوفان تھی، ایک سیلاب تھی، سب اس میں بہے جا رہے تھے۔ سب بڑے بڑے جو یعنی بتوں کو پوجنے والے جو زمین میں بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی سب اکھڑے جا رہے تھے، درخت کی طرح جو تھے وہ بھی اکھڑے جا رہے تھے۔ اس لیے مکے کے کفار کیا کہتے تھے کہ قرآن نہ سننا، بلکہ اپنی بچوں سے اپنی عورتوں سے کہا کرتے تھے انگلیاں ٹھوس لینا، کانوں میں روئی ٹھوس لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچ جائے۔ تو قرآن کریم کی آواز پہنچے اور ایمان نہ لائے، دل میں نرمی نہ پیدا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو آپ کی دعوت اتنی طاقتور تھی، اتنی مؤثر تھی، اور اتنی گویا دلوں پر اثر ڈالنے والی تھی کہ مکے کے کفار پریشان رہتے تھے
کہ کہیں قرآن کریم کی آواز ان کے گھر والوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ خود بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے بھی سن لیا تو ہم بھی ان بتوں کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لہذا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھیا بڑی مضبوطی کے ساتھ جمنا پڑتا تھا، ورنہ وہ تو ایک سیلاب جیسے آتا ہے اور جو ہے مٹی جو ہے پاؤں کے نیچے سے کھسکنے لگتی ہے، اس طرح وہ لہریں آتی تھیں اور ہمارے پاؤں کے نیچے سے مٹی کھسکانے لگتی تھیں۔ اگر ہم اس مٹی پر جمے نہ ہوتے اور ہم نے کسی کھمبے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا نہ ہوتا تو ہم بھی بہہ جاتے ایمان کے اس سیلاب میں اور ایمان کے اس طوفان میں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمے رہے اس لیے ہم ہل نہیں پائے اور مسلمان نہیں ہو پائے، حالانکہ وہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کے قسمت میں توفیق ہی نہیں تھی، ہدایت ہی نہیں تھی، تو کہاں سے وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے جن کے سلسلے میں ہدایت تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیے، گئے تھے کس کام کے لیے؟ جا رہے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھا کہا، کہیں آج جا رہے ہیں، کام تمام کر دیں گے، چھٹی مل جائے گی، روز روز کا چکر ختم کیا جائے، جا کے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا جا کے پہلے اپنی بہن کی خبر لو، بہنوں ہی خبر لو، وہ مسلمان ہو گئے۔ راستہ چھوڑا ادھر کا، چل دیے ادھر، وہاں جا کے گئے کہ بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، لیکن انہوں نے قرآن شریف چھپا دیا تھا کہ بے حرمتی نہ کریں۔ آخر میں پیچھے لگ گئے کہ سناؤ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جب سنایا تو وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ گئے تھے کس لیے؟ کلمہ پڑھ کر واپس آئے۔ ان سے بڑا دشمن کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن سوچئے پھر انہوں نے کیا کیا، کتنے کارنامے انہوں نے انجام دیے، آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی۔ تو یہ سب تقدیر اور یہ سب اللہ کی توفیق، جبکہ وہ جاہل کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو ہم کو ان بتوں سے ہٹا دیتے، دور کر دیتے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ مکے کے کفار آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو بھٹکا دیا، یعنی آپ ان کو بھٹکا دیتے۔ بھٹکانے کا مطلب کہ بتوں سے بھٹکا دیتے، تو یہ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کون بھٹکا ہوا تھا، بھٹکا ہوا کون تھا، گمراہ کون تھا، راستے سے کون ہٹا ہوا تھا، یہ خود جان لیں گے جب عذاب ان کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا ارأیت، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، کس کے بارے میں؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد کوئی پھر اس کی ہدایت کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اب یہ کہنا کہ جس نے اپنی خواہشات آپ سے کام کرواتی ہیں، کام لیتی ہیں، خواہش کہہ رہی ہے کہ یہ کرو، طبیعت کہہ رہی ہے یہ کرو، دل کہہ رہا ہے یہ کرو، خدا کہہ رہا ہے یہ کرو، اس کا رسول کہہ رہا ہے یہ کرو۔ اب آپ نے ماننا چاہیے خدا کی، لیکن آپ نے مانی کس کی؟ اپنی خواہش کی، اپنے دل کی، اپنے جذبات کی۔ تو آپ نے خدا کس کو بنایا؟ اس کو بنایا جو آسمان پر ہے، یا اس کو بنایا جو آپ کے دل میں ہے؟ یہ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہم سب کے ساتھ بھی ہے، جہاں پر بھی ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیں گے شریعت کے کسی حکم پر، تو گویا ہم نے اپنی خواہش کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں؟ یعنی اگر یہ خواہش کو خدا بنائیں گے اور خواہشات کی غلامی کریں گے اور خدا کی غلامی سے باہر نکل جائیں گے تو ان کے بارے میں سوال آپ سے کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو صدمہ ہے، اسی لیے آپ کو غم ہے، اسی لیے آپ کو پریشانی ہے کہ آپ کیسے جواب دیں گے۔ تو آپ کو قطعی جواب نہیں دینا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ان کو پیغام پہنچا دیجئے، مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس کے بعد فرمایا ام تحسبوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ ہدایت قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھیں گے اور یہ کیا سنیں گے؟ انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، کان ہیں لیکن آواز میں فرق نہیں محسوس کر سکتے، دماغ ہے لیکن اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے، تو چوپایوں کی طرح ہیں، لیکن چوپایوں سے بھی آگے کا آگے بدتر ہیں، کیونکہ چوپایا بھی کچھ نہ کچھ تمیز رکھتا ہے، چوپایا بھی کچھ نہ کچھ اپنا اچھا برا سمجھ لیتا ہے، چوپایا بھی پہچانتا ہے کہ کون اس کو ہڈی دے گا
یا کون اس کے اینٹا مارے گا وہ بھی پہچانتا ہے، کتے بھی پہچانتے ہیں، بلی بھی پہچانتی ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ نہیں پہچانتے کون دوست ہے اور کون دشمن، کون ان کا خیر خواہ ہے کون بدخواہ۔ تو بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ جانوروں، حیوانوں اور چوپایوں سے بھی گمراہ اور ان سے بھی بدتر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ